خطیب نوجوان مبلغ ولایت علی برادرم علی حسنین علوی صاحب بارگاہ آل محمد حاضری دے رہے ہیں۔ التماس دعا برائے ظہور حجت خدا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجت بن الحسن صلواتک علیہ وعلا بیتہ ریاض حساتوں فی کل ساتھ من ساعت العلم ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و اینا عطا تشکنہ ارزقاتم و تمتعہ ریحا طویلہ یا رب محمد و آل محمد صلی اللہ محمد و آل محمد وعجل فرجک ان آل محمد۔ سارے صحبان مل کے صلوات۔ اگر آپ لوگ ناراض نہ ہو تو مہربانی فرما کے دو دو قدم آ گئے، مہربانی فرما کے آپ یہ تھوڑے سارے تھے، مہربانی فرما آپ یہ ادھر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین، اما بعد قد قلت سبحانہ وتعالی بکتاب المجید وفرقان الحمید وعلى الصادقین وقول الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یریدون لیس اللہ بافواہہم واللہ مطمئن نوری ولو کرہ الکافرون۔ سارے صحبان مل کے صلوات۔ دعائے آل محمد کا عظیم خالق ہماری اس عظیم تر عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ رب کونین شہزادی کونین کے صدقے جتنے بھی ہاتھ دلیج سیدہ سے خیرات وصول کرنے کے لیے آئے ہیں، میرا مالک سخی عباس کے گٹو بازو کا صدقہ کوئی بھی ہاتھ خالی واپس نہ جائے۔ مالک اللہ بانیان کے خرچ خرجات لنگر نیاز اپنی بارگاہ میں قبول بھی فرما اور منظور بھی فرما۔ اس مجلس کا ثواب بانیان کے مرحومین کے نام اعمال میں درج فرما۔ اس مجلس کا ثواب جتنے حاضرین مومنین تشریف فرما ہے ان کے مرحومین کے نام اعمال میں درج فرما۔ مالک اللہ جتنے مومن بیمار ہیں بالخصوص ذاکر سید فرخ عباس نقوی صاحب کل ان کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، بیمار کربلا کی بیماری کا صدقہ مالک مکمل صحت کاملہ عطا فرما۔ جتنے مومن بے اولاد ہیں صدقہ جناب رباب کی خالی جھولی کا جینے والا ماتمی عطا فرما۔ اس وقت تک کسی بھی علی ولی اللہ پڑھنے والے کی آنکھ موت کے لیے بند نہ ہو جب تک حسین کے نوری محل کی زیارت نہ کر لے۔ ہماری سب سے بڑی دعا ہمارے وارث حقیقی حجت خدا امام زمن سرکار کا جلد جلد ظہور فرما۔ تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے سارے صحبان مل کے صلوات۔ اجازت ہے جی ذکر پاک کی تلاوت کی جا سکے، زیادہ نہیں، اسی مدت اسی وکالت کے لیے اگلی جگہ پہنچنا ہے۔ انتہائی مختصر سے لمحات میں حاضری دینے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ بابا جی میں گزارش کروں گا کہ اس ذکر میں بیٹھ کے بولنا تو دور کی بات ہے، فقط سانس لینا بھی عبادت ہے۔ آگے مجمع خود فیصلہ کرے بھائی جان جس ذکر میں بیٹھ کے سانس لینا عبادت ہو، اسی ذکر میں اگر انسان کی زبان حرکت کر پڑے کتنی بڑی عبادت حاصل ہوگی۔ تیرے میرے چھٹے بادشاہ کی حدیث ہے، مولا فرماتے ہیں جب بھی کوئی مومن گھر سے نکلتا ہے بابا ذکر علی سننے کے لیے تو اللہ کے فرشتے اس کے پاؤں کے نیچے اپنے پر بچھاتے ہیں۔ انہوں نے دسے گھر جا کے گال کرے، مولا سلامت رکھے تھا۔ جب بھی کوئی مومن گھر سے نکلتا ہے، آپ کی توجہ میری جانب رکھیں، جب بھی کوئی مومن گھر سے نکلتا ہے ذکر علی سننے کے لیے بابا جی اپنا مقام دیکھیے گا کہ کتنا بڑا مقام ہے عزادار حسین کا، تو اس کے پاؤں کے نیچے بابا اللہ کے فرشتے پر بچھاتے ہیں۔ کسی جگہ پہ کسی معصوم نے نہیں فرمایا کہ تو روزہ رکھ میں تیرے ساتھ ہوں، تو حج پہ جا میں تیرے ساتھ ہوں، تو نماز پڑھ میں تیرے ساتھ ہوں۔ اگلی سطر پہ بابا ہر ماتمی کا ہاتھ تائید کے لیے اٹھے گا، واحد 14 کا فرمان ہے کہ تو صفِ عزا بچھا، کوئی آئے نہ آئے ہم 14 ضرور آئیں گے، کوئی آئے نہ آئے ہم 14 ضرور آئیں گے۔ جناب ام سلمہ کہتی کہ میں نے خود سنا ہے سرکار رسالت مآب سے، بتانا چاہتا ہوں کہ جس جگہ پہ آپ لوگ آ کے بیٹھے ہیں یہاں کون کون آتے ہیں، یہاں صرف آپ اور میں نہیں آتے، اللہ کے بابا فرشتے آتے ہیں۔ جس جگہ پہ ذکر علی اور ذکر حسین ہوتا ہے وہاں اللہ کے فرشتے آتے ہیں۔ بابا جی پھر کرتے کیا ہیں؟ تمام مومنین کو گھیرے میں لیتے ہیں،
تمام مومنین کو بھائی جان گھیرے میں لیتے ہیں، اور جب ذکر علی ختم ہوتا ہے تو وہ عرش پہ جاتے ہیں. اب پتہ چلے گا کون بندہ مجلس میں جا کر اور کون بیٹھ کے سو رہا ہے. باقی فرشتے پوچھتے ہیں آپ سے جو خوشبو آ رہی ہے یہ فرشتوں والی نہیں ہے. آئے اللہ ان ہاتھوں کو سلامت رکھے یار. آپ سے جو خوشبو آ رہی ہے یہ فرشتوں والی نہیں ہے. اگر آپ لوگ ناراض نہ ہوں تو حدیث کی میں اگلی بات تب کروں گا جب آپ بھی تھوڑا ساتھ مل جائیں. مہربانی ہوگی آپ کی، دو قدم آگے آگے آ جائیں. مہربانی ہوگی، بلند آواز سے درود پڑھ جائے. اللہم صلی اللہ. مولا سلامت رکھے آپ کو. بس توجہ میری جانب رکھیے گا. یہ جو آپ سے خوشبو آ رہی ہے یہ ملائکہ والی خوشبو نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم زمین پہ گئے تھے، وہاں ایک قوم جمع تھی، ان کی خوشبو ہم سے چمٹ گئی ہے. ان کی خوشبو ہم سے چمٹ گئی ہے. اب وہ باقی ملائکہ کہتے ہیں پھر اس طرح کرو، ہمیں بھی اس جگہ پہ لے کے جاؤ. وہ کہتے ہیں اب تو وہ قوم بابا جی گھروں کو چلی گئی ہے. وہ کہتے ہیں جس جگہ پہ وہ ذکر ہو رہا تھا ہمیں اس جگہ لے کے جاؤ، وہاں ہم اپنے پر مس کر کے واپس آ جائیں. آئے ہائے، وہاں ہم اپنے پر مس. چلو ملنگ سائن نے نعرہ لگایا. میں آپ لوگوں کو بتاؤں جو بندہ ایک مرتبہ بابا جی سچے دل سے یا علی کہتا ہے اس کا ثواب کتنا ہے. معصوم فرماتا ہے جو بندہ، تیرے میرے صادق امام فرماتا ہے جو بندہ سچے دل سے ایک مرتبہ یا علی کہتا ہے اس کے نامہ اعمال میں 16,000 مرتبہ وہ پڑھا ہوا قرآن، کسی قاری کا نہیں بابا، کسی ذاکر کا نہیں، کسی عالم کا نہیں، کس کا؟ جناب محمد مصطفیٰ کا. اس کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے. کیا فضیلت ہے، اس کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے. تو گزارش کروں گا اس گھر سے محبت نہیں بابا، مودت ضروری ہے. کیونکہ مچھلی کو پانی سے محبت نہیں، مودت ہے. اگر وہ پانی کے باہر رہے تو وہ مر جاتی ہے. ہمیں بھی علی سے محبت نہیں، مودت ہونی چاہیے. کیونکہ ہم بھی علی کے بغیر رہ ہی نہیں سکتے. ہم علی کے بغیر رہ ہی نہیں سکتے. دل مردہ ہو جاتا ہے. کیا کہنے، مالک آپ کو سلامت رکھے. یہی تیرے میرے صادق امام فرماتے ہیں کہ مجھے علی کا بیٹا ہونے سے زیادہ فخر اس بات پہ ہے کہ میں علی کی ولایت پہ قائم ہوں. اس بات پہ فخر ہے کہ میں علی کی ولایت پہ قائم ہوں. ایک شخص مولا امیر المومنین کے سامنے ہے. اس نے کہا یا علی تجھے ماننے کا فائدہ، ماننے بھی تجھے غربت اتنی. مولا گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، گھر کے برتن بک گئے. علی فرماتے ہیں تجھ سے بڑا امیر کوئی نہیں. ہائے ہائے ہائے، کہاں چلے گا یار مجمع. تجھ سے بڑا، سارے بولیں گے تجھ سے بڑا امیر کوئی نہیں. اس نے کہا یا علی مجھے تیری عزت قسم گھر میں برتن بھی نہیں ہے. علی فرماتے ہیں تجھ سے بڑا امیر کوئی نہیں. پھر وہ جیب پہ ٹٹولنے لگ گیا ملنگ سے کہ شاید جیب میں کوئی ہو. اس نے کہا یا علی ظاہراً میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اگر زمین کی تلوی تہ میں کچھ ہو تو اس کا بابا مجھے پتہ نہیں ہے. علی فرماتے ہیں تجھ سے بڑا امیر کوئی نہیں. اس نے کہا یا علی کیسے؟ علی فرماتے ہیں تیرے دل میں میری محبت ہے، واپس کر. ہائے 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 ہائے، تیرے دل میں میری محبت ہے، واپس کر. یوں کائنات کی شاہی تیرے قدموں میں رکھ دوں گا. بابا جی تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کی. آنکھیں جب بند کی پھر کھولی. جب اس نے آنکھیں کھولی تو کہتے ہیں یا علی مجھے تیری عزت قسم ہے کائنات کی شاہی تیری جوتی پہ وار کے پھینک دوں، کائنات کی شاہی چھوڑ سکتا ہوں، تیری محبت نہیں چھوڑ سکتا. پنجہ کھولو، ہاتھ اٹھاؤ، حیدری. کائنات کی شاہی چھوڑ سکتا ہوں، تیری محبت نہیں چھوڑ سکتا. یہی تیرے میرے 8ویں بادشاہ کے پاس ایک شخص ہے. اس نے کہا مولا آپ کا شیعہ ہونا چاہتا ہوں. امام کی آواز آئی تو پھر اس نے کہا مولا لیکن ایک شرط ہے. امام کی آواز شرط بتا. امام کی آواز بابا شرط بتا. اس نے کہا مولا 40 دینار قرض ہے.
امام کی آواز یہ پکڑ 40 دینار تو میرا شیعہ نہیں ہو سکتا. جو جاگ رہے ان کے لیے لفظ کہہ رہا ہوں, یہ پکڑ 40 دینار تو میرا شیعہ نہیں ہو سکتا. اس نے کہا مولا اپنی مرضی سے ہونا چاہتا ہوں. ملنگ سائیں بابا جی اگلی سطر پہ پورا پنڈال بھی اٹھ کے بولے, پھر بھی لفظوں کا حق ادا نہیں ہوتا. امام کے وضعی ہمارا شیعہ ہونے کے لیے بابا اپنی مرضی نہیں چاہیے, تیرا وہاں نام لکھا ہی نہیں جن روحوں نے ہماری ولا کا اقرار کیا ہے. تیرا وہاں نام لکھا ہی نہیں جن روحوں نے ہماری ولا کا اقرار کیا. آخری بات فضیلت کی, کیا قصور تھا نوح کے بیٹے کا؟ کیا کہا تھا اس نے کہ نوح میرا باپ نہیں ہے؟ اس نے کہا تھا نوح میری حجت نہیں ہے. واقعہ قرآن میں موجود ہے بابا. نوح جوڑا جوڑا کر کے کشتی میں بٹھاتے رہے. جب نوح بٹھا رہا تھا تو نوح نے دیکھا کہ بیوی اور بیٹا بھاگ رہا ہے. نوح نے پیچھے سے آواز دی, واپس آ جا, تجھے اس کشتی پہ سوار کر لیتے. نوح کے بیٹے اور بیوی نے کہا کہ تیری کشتی سے ہمیں پہاڑ کی اونچائی بچا لے گی. تیری کشتی سے ہمیں پہاڑ کی اونچائی بچا لے گی. واقعہ قرآن میں موجود ہے کہ نوح جوڑا جوڑا بٹھاتا رہا. نوح آنکھوں سے دیکھ رہا تھا کہ نوح کے بیٹے کے پاؤں تک پانی آیا. بابا نوح بلاتا رہا, بیٹا واپس نہ آیا. نوح کے بیٹے کے گھٹنوں تک پانی آیا. نوح بلاتا رہا, بیٹا واپس نہ آیا. نوح کے بیٹے کے پیٹ تک پانی آیا. بھائی جان نوح بلاتا رہا, بیٹا واپس نہ آیا. نوح کے بیٹے بابا جی سینے تک پانی آیا. نوح بلاتا رہا, بیٹا واپس نہ آیا. نوح کے بیٹے کے حلق تک پانی آیا. نوح بلاتا رہا, بیٹا واپس نہ آیا. جب موت سامنے نظر آنے لگی اس وقت نوح کے بیٹے نے بھائی جان حسرت سے نوح کا چہرہ دیکھا. نوح نے بابا منہ آسمان کی طرف کیا, میرا مالک بچ سکتا ہے. مالک کی وجہ کیوں بچانا چاہتا ہے؟ اس نے کہا لیسا من علیہ, لیسا من علیہ, یہ تیرا تھا ہی نہیں, یہ تیرا تھا ہی نہیں, اسے میں نے تیرے شجرے سے نکال دیا ہے. اب قیامت والے دن تیرے شجرے سے یہ اٹھے گا نہیں. آج بابا کوئی بندہ شیعہ ہو کے علی ولی اللہ کا انکار کرے, وہ نوح کا بیٹا ہو سکتا ہے, علی کا بیٹا نہیں ہو سکتا. نوح کا بیٹا ہو سکتا ہے, علی کا بیٹا نہیں ہو سکتا. یہ بیٹا تھا, بیوی تھی, حجت کو چھوڑا ڈوب گئے. حجت کو چھوڑا ڈوب گئے. اور نوح کے چک میں ایک عورت رہتی تھی, مسکین عورت, غریب عورت. اس کی کل ملکیت ایک گٹھڑی, ایک بکری. لیکن نوح نبی کو مانتی تھی. نوح سے محبت نہیں مودت کرتی تھی. محبت نہیں مودت تھی جناب نوح سے. جب حضرت نوح کشتی بنا رہے تھے, حضرت نوح نے کہا کہ میں کشتی بنا رہا ہوں, عذاب کا پانی آئے گا, جو چاہے اس کشتی پہ سوار ہو جائے, وہ عذاب کے پانی سے بچ جائے گا. بابا جی میں نے کہا کہ غریب مسکین عورت تھی. پہلے دن نوح نبی کے دروازے پہ آئی, دستک دی. نوح نبی گھر سے باہر آئے. اس کا نام تھا سالبیہ. نوح نبی کی آواز کیوں آئی ہے؟ اس نے کہا پوچھنے آئے ہوں کشتی بن گئی ہے. کشتی بن گئی ہے. نوح نبی کی آواز جب بن جائے گی میں اعلان کر دوں گا, تم آ جانا. دوسرے دن پھر وہی مومنہ عورت نوح نبی کے دروازے پہ آئی. بابا نتیجہ دینے لگا ہوں. دروازے پر دستک دی. نوح نبی گھر سے باہر آئے. کیوں آئی ہے؟ پوچھنے آئے ہوں کشتی بن گئی ہے. نوح نبی نے کہا تو بننے دے گی تو میں بناؤں گا. تو بننے دے گی تو بناؤں گا. تیسرے دن پھر دروازے پہ آئی. اب بار بار دروازے پہ کیوں آ رہی ہے؟ کیونکہ اسے خبر تھی, غریب عورت تھی, مسکین عورت تھی. اسے خبر تھی کہ روزانہ دروازے پہ جاؤں گی تو بابا پھر سیٹ پکی ہوگی. نہیں تو وہ اکثر ایسے ہوتا ہے جو پیچھے آتے ہیں وہ فرنٹ پہ بیٹھ جاتے ہیں. بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے جو پیچھے آتے ہیں وہ فرنٹ پہ بیٹھ جاتے ہیں. تیسرے دن جب دروازے پہ آئی, نوح نبی گھر سے باہر آئے. نوح کے چہرے پہ جلال. سالبیہ کیوں آئی ہے؟ اللہ کا نبی پوچھنے آئی ہوں کشتی بن گئی ہے. نوح نبی نے کہا کہ جب میں نے تجھے کہا تھا کہ جب میں بناؤں گا اور تجھے آواز دوں گا تم آ جانا,
ابھی کشتی نہیں بنی، نوح کے لہجے میں سختی آئی، چہرے پہ جلال آیا، ثعلبیہ گلی مڑنے لگی، ثعلبیہ کے ہاتھ میں گٹھڑی بکری، ادھر نوح نبی بابا اپنے گھر میں آئے، نوح نبی نے دوبارہ کشتی کو ہاتھ لگانا چاہا تو فوراً جبرائیل عرش سے آیا، نوح کا ہاتھ پکڑ کے پیچھے کر کے کہا اللہ کہہ رہا ہے کشتی کو ہاتھ نہ لگانا، کشتی کو ہاتھ نہ لگانا۔ نوح کی آواز آئی میرے مالک کو غلطی، مالک کے بعد غلطی نہیں ہوئی، تیرے لہجے میں سختی کیوں آئی؟ وہ تو اس سے پیار کرتی ہے، وہ تیری مومنہ تھی۔ اچھا میرے اللہ میں ثعلبیہ سے معافی مانگتا ہوں، اچھا میرے اللہ میں معافی تجھ سے مانگتا ہوں۔ مالک کے بعد نوح معافی مجھ سے نہیں، معافی مانگنی ہے تو ثعلبیہ سے مانگ۔ کوئی بیٹھا یار سننے والا، معافی مجھ سے نہیں، معافی مانگنی ہے تو ثعلبیہ کا مان۔ اب بابا جی اللہ ہونا ہی ایسا چاہیے۔ اب ثعلبیہ گلی کا موڑ مڑ رہی تھی، یا نوح نبی نے پیچھے سے آواز دے کے کہا رک ثعلبیہ، تیری وجہ سے میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو گیا، تیری وجہ سے میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو گیا۔ بوڑھی عورت نے گٹھڑی زمین پہ پھینک کے کہا آج مجھے پتہ چلا ہے میں لاوارث نہیں ہوں۔ آج مجھے پتہ چلا ہے میں لاوارث نہیں ہوں۔ نوح نبی کی آواز آئی میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو گیا، اب تو مجھ سے مان جا۔ ثعلبیہ اگر تو مجھ سے مان گئی ہے تو میں اللہ کا نبی ہو کے تجھ سے وعدہ کرتا ہوں، جب عذاب کا پانی آئے گا، جب میں کشتی لے کے جاؤں گا، میں تجھے آواز دوں گا، میں تیرے دروازے پہ کشتی لے کے آؤں گا۔ سبحان اللہ، تو نہ آنا، میں تیرے دروازے پہ آؤں گا، میں تیرے دروازے پہ آؤں گا۔ اب کتابیں کہتی ہیں کہ نوح نبی کوہ جودی پہ بیٹھے تھے، چھوڑ دی ساری بات۔ نوح نبی نے دیکھا کہ پوری کائنات میں بابا پانی پانی ہے۔ کتاب کا حوالہ چاہو دکھانے کے لیے تیار ہوں، مصباح الہدیٰ جلد 1 صفحہ نمبر 58 میں یہ واقعہ موجود ہے، بغیر دلیل کے بات نہیں۔ نوح نبی نے دیکھا کہ پوری کائنات میں پانی پانی ہے، لیکن ایک خشکی کا جزیرہ ہے۔ نوح نے ذہن میں سوچا یا تو یہاں کسی نبی کا گھر ہے یا یہاں کسی نبی کی قبر ہے۔ نوح نبی نیچے اترے، کشتی میں بیٹھے، بابا خشکی کے جزیرے کے قریب پہنچے۔ بھائی جان مالک سلامت رکھے، خشکی کے جزیرے کے قریب پہنچے۔ نوح نبی کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی، وہی ثعلبیہ چولہے پہ بیٹھی روٹیاں پکا رہی تھی، وہی ثعلبیہ چولہے پہ بیٹھ کر روٹیاں پکا رہی تھی۔ اس نے نوح نبی کو آتے دیکھا، جلدی سے ہاتھ دھوئے، گٹھڑی اٹھائی، بکری کھولی۔ اللہ کا نبی بن گئی کشتی، بن گئی کشتی۔ نوح نبی نے کہا ثعلبیہ عذاب آ کے چلا بھی گیا، پانی آ کے چلا بھی گیا۔ اس وقت ثعلبیہ نے کہا نوح نبی مجھے تیری عزت قسم ہے، نہ میں نے پانی آتے دیکھا ہے، نہ میں نے پانی جاتے دیکھا ہے، نہ میں نے پانی چڑھتے دیکھا ہے، نہ میں نے پانی اترتے دیکھا ہے۔ بھائی جان نوح نبی نے منہ آسمان کی طرف کیا، میرے اللہ پوری کائنات پانی میں ڈوبی، میرا بیٹا ڈوب گیا، میری بیوی ڈوب گئی، ثعلبیہ کے گھر پانی کیوں نہیں آیا؟ مالک کی وجہ نوح دھیمے لہجے میں بات کر، وہ کافر تھے یہ تیری مومنہ تھی، وہ کافر تھے یہ تیری مومنہ تھی۔ علی ولی اللہ پہ پکے رہنا، عزاداری حسین پہ پکے رہنا، بابا قیامت آکے چلی بھی جائے گی ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا۔ جب موجے خستت ہو کر کشی ہو بات چٹانوں سے، جب آگ کے گولے اٹھ کر دیکھے چٹیل میدانوں سے، جب برف کے گالے گرتے ہوں احساس کے آتش دانوں سے، جب کشتی این پیغمبر کی ٹکراتی ہے طوفانوں سے، جب لنگر چل ہو جاتا ہے، جب لنگر چل ہو جاتا ہے، مزہ کا دل گھبراتا ہے، اس وقت علی یاد آتا ہے، علی یاد پاک سید آپ کو سلامت رکھے۔ آخری گزارش زندگی میں 4 چیزیں کبھی نہ چھوڑنا، ولایت علی نہ چھوڑنا، عزاداری حسین نہ چھوڑنا، ماتم نہ چھوڑنا، سید کی توہین نہ کرنا۔ یہ چیزیں اپنا سکتے ہو تو مذہب شیعہ میں رہو، ورنہ کوئی ضرورت نہیں علی کو تمہاری۔ سارا زمانہ علی کو مان جائے، علی کا بڑھتا کچھ نہیں، سارا زمانہ علی کو چھوڑ دے، علی کا گھٹتا کچھ نہیں، اور جسے علی چھوڑ دے اس کا رہتا کچھ نہیں۔
علی ولی اللہ پہ پکے رہنا، عزاداری حسین پہ پکے رہنا۔ اگر آج کوئی بے لوث خدمت کر رہا ہے ذکر حسین میں تو وہ بابا صرف حسین کا ماتمی ہے، صرف حسین کا ماتمی بے لوث خدمت کر رہا ہے۔ اگر آج حسینیت زندہ ہے تو ماتم شبیر کی وجہ سے، حسینیت زندہ ہے تو زنجیر زنی کی وجہ سے۔ چلو جتنے ماتمی بیٹھے ان کے لیے 4 سطریں پڑھنے لگا ہوں۔ ماتم کے عوض میں بابا فردوس ملے، یہ بات مجھے منظور نہیں، تیرے غم میں عبادت کرتا ہوں، ماتمی ہوں مزدور نہیں، ماتمی ہوں مزدور نہیں، ماتمی ہوں مزدور۔ اتنا امت نے علی کے بیٹوں کو نہیں مارا جتنا علی کی بیٹیوں کو مارا۔ تو گھر سے آیا ہی رونے کے لیے ہے۔ میں لفظ پھر کہتا ہوں، شاید آپ لوگ امیر ہیں، آپ کی ہائے نہیں نکلی، میں لفظ پھر کہتا ہوں، لوگوں نے بابا اتنا علی کے بیٹوں کو نہیں مارا جتنا علی کی بیٹیوں کو مارا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کا آنسو ضائع جاتا ہے؟ تیری آنکھ کے نیچے بابا محمد کی بیٹی کا رومال آتا ہے، بی بی تیرے آنسو اکٹھے کرتی ہے، سیدھا جاتی ہے کربلا۔ توجہ میری جانب رکھنا، سیدھا جاتی ہے بی بی کربلا، کربلا جا کے یہ موتی جو تیری آنکھوں سے ملتے ہیں اپنے حسین کے زخموں پہ لگاتی ہے۔ بابا سارے زخم کربلا کے غریب کے ٹھیک ہو جاتے ہیں، 2 زخم ٹھیک نہیں ہوتے۔ سوال کر بابا علی حسنین کون سے؟ ایک اکبر کی برچھی کا، ایک زینب کی چادر کا۔ یہ حق ہے غریبوں کی غربت میں ہائے کہنے کا، ایک اکبر کی برچھی کا، ایک زینب کی چادر کا۔ مجھ سے پہلے میرے واجب الاحترام بابا جی پڑھ رہے تھے، میرا بھی جی چاہتا ہے کہ میں بھی اسی شہزادی کے 2 درد سناؤں آپ کو۔ 2 اولاد بچی کریم کربلا کی بابا، ایک بیٹا بچا، ایک بیٹی بچی۔ بیٹے کا نام سجاد، بیٹی کا نام سکینہ۔ جو جینا چاہتی تھی وہ مر گئی، جو مرنا چاہتا تھا وہ زندہ رہا۔ ہائے تیرے اختیار میں ہے کوشش کرنا، تیرا سفر ہائے اتنی اونچی کہنا کہ شام والی ملکتوں پہ راضی چلی جائے۔ جو جینا چاہتی تھی وہ مر گئی، جو مرنا چاہتا تھا وہ زندہ رہا۔ سکینہ سجاد کے زانوں پہ سر رکھ کے کہتی، سجاد پرندے جو گھروں کو واپس آ رہے ہیں، تیری سکینہ مدینے واپس کب جائے گی؟ بابا وہ شام کی تنگ و تری کوٹھڑی میں مر گئی، جو ہر موڑ پہ کہتا تھا اماں دعا کر تیرے سجاد کو موت آئے، وہ زندہ رہا۔ بس ایک سطر اور ممبر بھائی کے حوالے، جو جینا چاہتی تھی وہ مر گئی، جو مرنا چاہتا تھا وہ زندہ رہا۔ ساری زندگی آپ نے سنا کہ جناب عباس بڑے بہادر تھے، لیا قرآن میں سر پہ رکھ کے دیتا ہوں، عباس سے بڑے بہادر کا نام ہے سجاد۔ یہ حق ہے مولا سجاد کی غربت پہ ہائے کہنے کا۔ عباس سے بڑے بہادر ہیں سخی سجاد۔ اگر جناب عباس ہوتے مولا سجاد کی جگہ بابا جی پہلے ہی چوک پہ مر جاتے۔ یہ حوصلہ تھا صرف سید الساجدین کا۔ جب شام کا بازار آیا نا تو مولا سجاد نے بابے کی سر کی طرف دیکھا تو حسین مولا نے آنکھوں کو بند کیا۔ سید الساجدین رو کہتے بابا آنکھیں بند نہ کر، بابا آنکھیں کھول، بابا ضربے کھانی آسان ہے۔ اللہ تیری ہائے قبول کرے۔ یہ حق ہے غریبوں کی غربت میں ہائے کہنے کا۔ بابا ضربے کھانی آسان ہے۔ یہیں پہ ایک اور سطر پڑھنے لگا ہوں۔ جب واپسی ہوئی ہے نا سادات کی قید رہا ہوئی، مولا سجاد آئے کربلا میں، سید الساجدین نے جھکی ہوئی کمر پہ بابا ہاتھ رکھا۔ سید الساجدین نے ہاتھ رکھ کے رو کے پہلا جملہ کا، اکبر برچھی کھانا آسان ہے، قاسم گھوڑوں کے نیچے پامال ہونا آسان ہے۔ اب امیر ہوگا وہ بندہ جس کا ہاتھ بھی ہو اور سینے پہ نہ آئے۔ چاچا عباس بازو کٹوانا آسان ہے، اصغر تیر کھانا آسان ہے، بابا حسین تیرا ضربے کھانی آسان ہے۔ جساروں کی آوازیں سجاد تیر کھانا آسان، بازو کٹوانا آسان، برچھی کھانا آسان، ضربے کھانا آسان۔ سجاد پھر تو بتا مشکل کیا ہے؟ سجاد کی آوازیں سارے اٹھو، جساروں کی آوازیں لبیک، ہم سارے کھڑے ہیں۔ سجاد کی آواز آئی، زینب جیسی ماں 9 گھنٹے تک شرابی کے دربار میں کھڑے رکھنا۔
سب سے بڑی مشکل زینب جیسی ماں شرابی کے دربار میں 9 گھنٹے کھڑے رکھنا، ہر حجت کے ساتھ بہن ضروری، حسین کے ساتھ زینب، سجاد کے ساتھ سکینہ۔ آخری 17 ممبر بھائی کے حوالے کرنے لگا۔ ہر حجت کے ساتھ بہن ضروری، حسین کے ساتھ زینب، سجاد کے ساتھ بابا سکینہ۔ حسین اور زینب برابر کے بہن بھائی تھے۔ ادھر جوان سجاد تھا، 4 سال کی سکینہ۔ جوان سجاد 4 سال کی سکینہ۔ 28 رجب سے لے کے 10 محرم تک علی کی بیٹی رو کہتی حسین تو نہ گھبرا، تو علی کا بیٹا ہے تو میں زہرا کی بیٹی ہوں، حسین تو لاش اٹھا کے لا، میں خیمے میں رکھوں گی۔ بابا برابر کی بہن کی تسلی اور ہوتی ہے۔ ادھر جوان سجاد تھا، 4 سال کی سکینہ تھی۔ اب جس بندے کے گھر میں چھوٹی اولاد ہے وہ بندہ ماتم ضرور کرے گا۔ سکینہ سجاد کی کڑیوں پہ ہاتھ رکھ کے کہتی سجاد تو نہ گھبرا، تو چل میں تیرے ساتھ ہوں، تو چل میں تیرے ساتھ ہوں۔ کتاب ایک چھپی مارکیٹ میں آئی، فاطمہ سے فاطمہ تک۔ اس کتاب والے نے بڑا کمال جملہ لکھا۔ اس نے کہا ان 2 بیویوں کا بڑا عجیب مقدر تھا، محمد کی بیٹی فاطمہ، حسین کی بیٹی فاطمہ۔ اگلی سطر پہ سید ضرور تڑپ جائیں گے۔ اس نے کہا اسے بھی بابے کے بعد کوئی نہیں رونے دیتا تھا، اسے بھی بابے کے بعد کوئی نہیں رونے دیتا تھا، وہ بھی بابے کے بعد چپ نہیں ہوئی، یہ بھی بابے کے بعد چپ نہیں ہوئی۔ اگلی سطر میں ماتمی تڑپ جائیں گے۔ وہ کہتا ہے کہ وہ پہلو پہ ہاتھ رکھ کے روتی تھی، یہ کانوں پہ ہاتھ رکھ کے روتی تھی۔ جس بندے کا ہاتھ آزاد ہے وہ بندہ ماتم ضرور کرے گا، لیکن اس نے کہا ایک فرق ہے، یہ 18 سال کی عمر میں ضعیف تھی، وہ 4 سال کی عمر میں کمر پہ ہاتھ رکھ کے کہتی سجاد میری کمر ٹوٹ گئی ہے، سجاد میرے بال سفید۔ اللہ